اسلام کی تاریخ گواہ ہے کہ حسین پیدا نہ ہوئے تھے، جو رسول نے حسین کا غم منانا شروع کر دیا۔ یہ بچہ پیدا ہوا تو سب سے پہلے ولادت کی خبر جب ملی تو نبی نے حسین کی شہادت کا ذکر کیا، میری بیٹی یہ تیرا لخت جگر کربلا میں شہید ہوگا۔ نبی بھی رو رہے ہیں، فاطمہ بھی رو رہی ہے۔ مجمع کے سامنے نبی بچے کو گود میں لیے بیٹھے ہیں اور ایک مرتبہ کہتے ہیں، اے مسلمانوں پہچانو میرے اس حسین کو، اور خدا لعنت کرے اس شخص پر جو میرے بچے کو 3 روز کا بھوکا پیاسا شہید کرے گا۔ اے دوستو، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جس چاہنے والے مجمع کے سامنے بیٹھ کر رسول یہ فرما رہے ہیں کہ میرے بچے کو ایک شخص ذبح کرے گا، تو کوئی مجمع میں سے یہ نہیں پوچھتا کہ ذبح کرنے والا کون ہوگا۔ اگر میں لندن کے مومنین کے سامنے یہ بیان کروں دوستو، جب میں مجلس سے باہر نکلوں گا تو کچھ آدمی مجھے قتل کریں گے یا ماریں گے، میں نہیں سمجھتا کہ میرا وہ کون سا مجلس سننے والا دوست ہو سکتا ہے جو مجھ سے یہ نہ پوچھے کہ مولانا ہماری زندگی میں بھلا آپ کو تکلیف کون پہنچائے گا، ہم آپ کو بلانے والے ہیں، آپ کے مدعو کرنے والے ہیں، تو ہم یہ کبھی گوارا نہیں کریں گے کہ آپ کی توہین ہو اور ہم چپ بیٹھے رہیں۔ تو جب ایک گنہگار خطا کار مولوی کے لیے یہ جذبات پائے جاتے ہیں کہ اگر میں یہ کہوں کہ کوئی مجھے تکلیف پہنچائے گا تو ہر آدمی یہ پوچھتا ہے کہ وہ کون ہے جو تکلیف پہنچا رہا ہے، تو نبی یہ کہہ رہے ہیں یہ میرا بچہ مارا جائے گا، اور مجمع میں سے کوئی بھی چاہنے والا دوست یہ نہیں پوچھتا کہ قاتل کون ہے جو ان کو قتل کرے گا۔ فطرت انسانی کے خلاف ہے کہ نبی یہ کہہ رہے ہیں یہ میرا بچہ مارا جائے گا، اور کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ قاتل کون ہے، کون مارے گا۔ اللہ کے نبی کیا ہم زندہ ہوں گے؟ یہ گستاخی کیسے گوارا کر لیں گے کہ آپ کی بیٹیاں بے مقنعو چادر برہنہ ہار قیدی بنا کر مسلمانوں کے شہروں میں پھرائی جائیں؟ وہ کون ظالم ہوگا؟ نبی کا یہ کہنا کہ ان پر ظلم ہوگا اور مجمع کا یہ نہ پوچھنا کہ ظالم کون ہے، دو ہی صورتیں ہیں، یا تو یہ سب قاتل تھے جو سن کر چپ ہو گئے، یا پھر تاریخ نے اس واقعے کو چھپایا کہ کچھ آدمیوں نے پوچھا ہوگا کہ قاتل کون ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جو شہادت سے پہلے جس کی مجلس غم بپا ہو گئی ہو، تو شہادت کے بعد اس کی اگر مجلس غم بپا ہے تو نہ شرک ہے، نہ کفر ہے، نہ حرام۔ نبی کا زندگی کے ہر موڑ پر یہ پہنچانا کہ یہ میرا لال ذبح ہوگا، شہید ہوگا، ماں کو مبتلا غم کیا، باپ کو شہادت کی خبر سنائی، صحابہ کرام کو پتا تھا کہ یہ بچہ شہید ہوگا، مردوں کو نہیں عورتوں کو خبر تھی کہ یہ لال مارا جائے گا۔ اس لیے کہ جب حسین نے یہ کہا کہ نانی میں جا رہا ہوں تو ام سلمہ نے کہا میرے لال کہاں چلے؟ کہا عراق۔ کہا میرے لال عراق نہ جانا، اس لیے کہ تمہارے نانا نے خبر دی ہے کہ تم شہید کیے جاؤ گے۔ تو آپ نے اندازہ لگایا، بحث یہ تھی کہ 1400 برس کے بعد حسین کا غم منایا جائے یا نہیں، تو عقل نے، درات نے، قرآن نے، شریعت نے بتایا کہ واقعات دہرائے جانے چاہیے۔ تو یہ غم خوشی سے منایا جائے، یہ واقعہ خوشی سے سنا جائے یا غم منا کر؟ تو اگر رسول نے یہ واقعہ مسکرا کے بیان کیا ہوتا تو اس ذکر کو دہرانا تبسم کے ساتھ ضروری تھا، لیکن جب گود میں لے کے رو رہے ہیں، فاطمہ کلیجے سے لگا کے رو رہی ہیں، علی مرتضیٰ غم منا کے رو رہے ہیں، تو اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس واقعے کو خوش ہو کے منانا چاہیے۔ حسین مدینے سے چلے، ام سلمہ کے سامنے آ کے بیٹھے، نانی میں جا رہا ہوں۔ کہا میرے لال کہاں چلے؟ کہا عراق۔ کہا عراق؟ حسین ایک دن کا واقعہ ہے، بیٹھ جاؤ میں تمہیں سناؤں، تم چھوٹے سے تھے، تمہارے نانا کا یہ حکم کہ آج ہماری طبیعت ناساز ہے، کسی کو نہ آنے دینا۔ حسین وفادار بیوی ہونے کے ناطے میں در پر بیٹھ گئی، جو بھی صحابی آتا میں منع کر دیتی کہ آج حضور کی طبیعت ناساز ہے، کسی سے ملاقات نہیں کریں گے، سب چلے گئے۔ حسین تم چھوٹے سے تھے، آئے
آنے کے بعد کہا نانی سلام. میں نے جواب سلام دیا. میں نے کہا میرے لال آج تمہارے نانا کی طبیعت ناساز ہے، چلے جاؤ پھر آ جانا. کہا کیا نانا نے منع کیا ہے؟ کہا میرے لال حضور نے منع فرمایا ہے کہ کسی کو نہ آنے دینا. حسین تمہاری پیاری پیاری آنکھوں میں آنسو آ گئے. تم نے رو کے کہا نانی کیا ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے؟ کہا بیٹا یہی فرمایا ہے نبی نے کہ کوئی نہ آنے پائے. حسین تم زیادہ دور نہ گئے تھے کہ جو نبی کی آواز آئی ام سلمہ میرے جگر کے ٹکڑے کو ہٹا دیا تم نے. حسین میں لرز گئی، دوڑتی ہوئی پہنچی. حسین چلو تمہیں نانا بلا رہے ہیں. کہا نہیں نانی ہمارے نانا کی طبیعت ناساز ہے، نہ سب کو منع کر دیا لہٰذا ہم بھی جا رہے ہیں. کہا میرے لال غلطی ہو گئی کنیز سے، میں یہ نہ سمجھی تھی کہ جگر کے ٹکڑوں کے لیے حکم اور ہوتا ہے، غیروں کے لیے حکم اور ہوتا ہے. حسین چلو. میں تمہیں لے کے آئی، نبی کے پاس پہنچی، نبی نے تم کو لے کے سینے پہ لٹا لیا. مجھے حکم دیا ام سلمہ دروازہ بند کر دو. میں دروازہ بند کر کے خاموش ہو کے بیٹھ گئی. کچھ دیر گزری تھی جو میں نے نبی کے رونے کی آواز سنی. میں کھڑی ہو کے پوچھنے لگی اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر سے قربان ہو جائیں، خیر تو ہے؟ کہا ام سلمہ اندر آؤ. میں جب اندر گئی حسین میں نے عجیب حال دیکھا کہ تمہارے نبی کے بال بکھرے ہوئے ہیں، زار و قطار رو رہے ہیں، چاک گریبان ہے، رنگ زرد ہو چکا ہے. میں نے دونوں ہاتھ جوڑ کے کہا اللہ کے رسول یہ کیا حال تغیر ہے؟ عجیب جملہ کہا ام سلمہ ابھی آنکھ لگی تھی، جبرائیل امی آئے تھے، کہنے لگے اللہ نے یہ اطلاع دی ہے کہ جس حسین کو سینے پہ لٹا کر پیار کر رہے ہو اچھی طرح پیار کر لو، اس لیے کہ ایک دن وہ ہوگا کہ جب سینہ رسول نہ ہوگا تو یہ جلتی ہوئی ریتی پر تمہارا حسین اسی حالت میں ذبح ہوگا کہ پس پشت پس گردن خنجر چلایا جائے گا. بس یہ سننا تھا، یہ سننا تھا کہ رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ام سلمہ بھی رونے لگی. ایک مرتبہ جملہ کہا ام سلمہ جبرائیل امی یہ مٹی دے گئے ہیں، دیکھو اس مٹی میں میرے خون کی بو آتی ہے، اور یہ کہہ گئے ہیں کہ جس دن یہ مٹی خون ہو جائے سمجھ لینا کہ حسین میرا مارا گیا کربلا میں. حسین اس دن سے اس مٹی کو میں نے شیشے میں رکھ لیا، شیشے میں رکھ لیا، اور اس دن سے گھبراتی ہوں کہ کہیں قضاء و قدر تمہیں عراق نہ لے جائے. میرے لال ہر طرف جانا مگر عراق نہ جانا.